شکودرا کے ناکام محاصرے کے بعد سلطان محمد فاتح نے سلیمان پاشا کو مولدیویا کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا، جہاں پر مولدیویا کے بادشاہ اسٹیفن نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور ولاچیا پر حملہ کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اسٹیفن کے بادشاہ بننے سے پہلے ہی مولدیویا عثمانیوں کی باج گزار ریاست تھی، اور اسٹیفن نے بھی اپنے شروعاتی دور میں عثمانیوں سمیت ہنگری اور پولینڈ جیسی بڑی ریاستوں کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات مضبوط کرنے پر توجہ دی اور عثمانیوں کو بھی خراج بھیجنا جاری رکھا۔ جب سلطان محمد فاتح نے ولاد کے خلاف جنگ شروع کی تو اسٹیفن نے عثمانیوں کے ساتھ مل کر چیلیا کا محاصرہ کیا، مگر اسٹیفن اور عثمانیوں کی متحدہ فوجیں چیلیا کو فتح کرنے میں ناکام رہیں۔ لیکن جب سلطان محمد فاتح نے ولاد کو شکست دے کر ہنگری کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا اور اس کے بھائی رادو کو ولاچیا کے تخت پر بٹھا دیا تو اسٹیفن نے 1465 عیسوی میں چیلیا پر قبضہ کر لیا۔ چیلیا اور اکرمین کی بندرگاہیں مولدیویا کے لیے تجارتی لحاظ سے بہت زیادہ اہم تھیں۔ عثمانی بھی کافے سمیت چیلیا اور اکرمین کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ ہنگری اور پولینڈ بھی ان بندرگاہوں پر اپنا قبضہ جمانا چاہتے تھے۔ ہنگری اور پولینڈ نے کئی مرتبہ کوشش بھی کی، مگر وہ ان بندرگاہوں پر اپنا قبضہ جمانے میں ناکام رہے۔ سلطان محمد فاتح مولدیویا کے راستے پولینڈ اور ہنگری پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے سلطان نے اسٹیفن کے ساتھ تعلقات خراب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ لیکن چیلیا پر اسٹیفن کے قبضے کی خبر سے سلطان کو غصہ آیا اور سلطان نے اسٹیفن سے چیلیا کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اسٹیفن نے چیلیا پر اپنا قبضہ برقرار رکھا اور نئے سپاہی بھرتی کرنا شروع کر دیے۔ دوسری جانب سلطان محمد فاتح نے بھی مولدیویا پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسٹیفن جانتا تھا کہ اس کی فوج ابھی عثمانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ 1467 عیسوی میں ہنگری کے بادشاہ میتھیس کرووینس نے بھی مولدیویا پر حملہ کر دیا تھا، اور اسٹیفن ایک ہی وقت میں دو طاقتور فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا اسٹیفن نے بہت سے تحائف دے کر اپنے سفیر قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیے اور مولدیویا کا خراج 50% تک بڑھا دیا۔ اسٹیفن نے بایا کی جنگ میں ہنگری کے بادشاہ میتھیس کرووینس کو شکست دے کر ہنگری کی فوج کو پسپا کر دیا اور 1470 عیسوی میں ولاچیا پر حملے شروع کر دیے۔ 1471 عیسوی میں جب ولاد کے بھائی رادو نے اسٹیفن سے بدلہ لینے کے لیے مولدیویا پر حملہ کیا تو اسٹیفن نے رادو کو شکست دے کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ دوسری جانب جمہوریہ جنوبا بھی اسٹیفن کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھا، کیونکہ بحرہ اسود کے ساحلی علاقوں میں موجود جمہوریہ جنوبا کی کالونیاں بھی اسٹیفن کا اگلا نشانہ ہو سکتی تھیں۔ لہذا جمہوریہ جنوبا نے کریمیا کے تاتاریوں کو مولدیویا پر حملے کے لیے آمادہ کر لیا اور 1471 عیسوی کے آخر میں کریمیا کے تاتاریوں نے مولدیویا پر حملہ کیا اور سرحدی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ اسٹیفن نے پولینڈ کی مدد سے تاتاریوں کے حملوں کو پسپا کیا اور مزید قلعے تعمیر کر کے اپنی مشرقی سرحدوں کو مضبوط بنا لیا۔ 1473 عیسوی میں اسٹیفن نے عثمانیوں کو خراج دینے سے انکار کر دیا اور رادو کو شکست دے کر ولاچیا پر قبضہ کر لیا۔ اسٹیفن نے رادو کی جگہ بسارب لایوٹا کو ولاچیا کے تخت پر بٹھا دیا، لیکن عثمانی فوج نے بسارب لایوٹا کو ولاچیا سے بھگا کر دوبارہ رادو کو ولاچیا کے تخت پر بٹھا دیا۔ لیکن مارچ 1474 عیسوی کو اسٹیفن نے ایک مرتبہ پھر ولاچیا پر حملہ کیا اور رادو کو شکست دے کر بسارب لایوٹا کو ولاچیا کے تخت پر بٹھا دیا۔ ولاچیا کی صورتحال سے سلطان محمد فاتح تنگ آ چکا تھا، لہذا سلطان نے اسٹیفن سے مطالبہ کیا کہ وہ چیلیا عثمانیوں کے حوالے کر دے اور ولاچیا میں اپنی دخل اندازی بند کرے۔ لیکن اسٹیفن نے یہ مطالبات ماننے سے انکار کر دیا اور نومبر 1474 عیسوی کو پوپ کو لکھا کہ وہ عثمانیوں کے خلاف اس کی مدد کرے۔ اسی دوران بسارب لایوٹا نے بھی اسٹیفن کا ساتھ چھوڑ دیا اور عثمانیوں سے جا ملا۔ بسارب لایوٹا کے عثمانیوں کے ساتھ ملنے کے بعد ولاچیا تو عثمانیوں کے قبضے میں آ چکا تھا، لیکن سلطان محمد فاتح اسٹیفن کو اس کی نافرمانی کی سزا دینا چاہتا تھا۔ لہذا سلطان نے سلیمان پاشا کو اپنی فوج کے ساتھ مولدیویا پر حملے کا حکم دیا۔ ستمبر 1474 عیسوی کو عثمانی فوج صوفیہ میں جمع ہوئی اور سلیمان پاشا کی قیادت میں مولدیویا کی طرف روانہ ہوئی۔ عثمانی فوج ینیچری اور بھاری پیادہ دستوں پر مشتمل تھی، جبکہ اس فوج میں ہلکے اور بھاری گھڑسوار دستے بھی شامل تھے۔ اس بات پر مورخین کا اختلاف ہے کہ عثمانی فوج کی کل تعداد کتنی تھی۔ کچھ روایتوں کے مطابق عثمانی فوج کی تعداد 30,000،
اور کچھ کے مطابق 60,000 سے 1,20,000 تک تھی، جبکہ کچھ روایتوں کے مطابق صرف عثمانی گھڑ سواروں کی تعداد 30,000 تھی اور اس کے علاوہ اس فوج میں 20,000 صرف بلغارین کسان تھے جن کا کام دریاؤں پر پل بنانا یا فوج کے لیے راستے سے برف ہٹانا اور رسد کی گاڑیوں کو چلانا تھا۔ عثمانی فوج کا پہلا پڑاؤ ولاچیا میں ہوا اور 2 ہفتوں کے آرام کے بعد 17,000 کی ولاچین فوج بھی عثمانی لشکر میں شامل ہو گئی۔ دوسری جانب اسٹیفن بھی اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اسے امید تھی کہ پوپ کی طرف سے اسے عثمانیوں کے خلاف مدد ملے گی، مگر 1800 ہنگیرین اور 2000 پولش سپاہیوں کے علاوہ اسے کسی بھی یورپی ریاست سے مدد نہ مل سکی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اسٹیفن 40,000 کی فوج اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دسمبر 1474 عیسوی کو عثمانی اور ولاچین فوجیں سلیمان پاشا اور بسارب لایوٹا کی قیادت میں مولدیویا میں داخل ہو گئیں۔ اسٹیفن نے عثمانی فوج کے راستے میں آنے والے تمام دیہاتوں کو اجاڑ دیا، جنگلوں کو آگ لگا دی اور کنووں اور چشموں کے پانیوں میں زہر ملا دیا تاکہ عثمانی فوج کو راستے میں کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہ مل سکے۔ اس کے علاوہ اسٹیفن نے عثمانی فوج پر چھاپا مار حملے بھی جاری رکھے۔ اتنی مشکلات کے باوجود بھی عثمانی فوج نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ تقریباً 1 ماہ بعد سلیمان پاشا کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ وزلوئی کے قریب صحیح سلامت دیہات موجود ہیں جہاں سے عثمانی فوج اپنی رسد کی کمی کو پورا کر سکتی ہے۔ لہذا عثمانی کمانڈر سلیمان پاشا نے اپنی فوج کو دریائے برلات پار کر کے وادی میں خیمہ زن کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ اسٹیفن کی فوج پہلے سے ہی اس وادی کے آس پاس کے جنگلات میں چھپی ہوئی تھی۔ جب آدھی عثمانی فوج دریائے برلات کو پار کر گئی تو انہیں اپنے سامنے سے ڈھولوں اور بگلوں کی آواز آنے لگی۔ عثمانی کمانڈر سلیمان پاشا کو لگا کہ شاید سامنے مولدیوین فوج ان کا انتظار کر رہی ہے۔ شدید دھند کی وجہ سے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور وادی کی زمین دلدلی ہونے کے علاوہ برف سے بھی ڈھکی ہوئی تھی، مگر سلیمان پاشا کو اپنی فوج پر پورا اعتماد تھا۔ اس نے اپنی فوج کو ساتھ ساتھ رہ کر آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جب عثمانی فوج تھوڑی آگے بڑھی تو اسٹیفن نے توپوں کے منہ کھولنے کا حکم دیا۔ توپوں کے ساتھ گولہ باری کرنے کے علاوہ مولدیوین تیر اندازوں اور بندوق برادروں نے بھی عثمانیوں پر 3 اطراف سے فائر کھول دیے۔ عثمانی فوج دھند کی وجہ سے مولدیوین فوج کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، جبکہ مولدیوین فوج جانتی تھی کہ عثمانی فوج نیچے وادی میں ہے۔ اسی دوران اسٹیفن نے اپنے ہلکے گھڑسوار دستوں کے ساتھ بھی عثمانی فوج پر حملے شروع کر دیے۔ یہ دستے عثمانی فوج پر حملہ کرتے اور پیچھے ہٹ جاتے۔ دوسری جانب عثمانی فوج کے گزرنے سے دریائے برلات پر کمزور پل بھی ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے ولاچین دستے دریائے برلات کی دوسری جانب پھنس گئے۔ اس کے بعد اسٹیفن نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا۔ عثمانی فوج کے آگے والے دستے مولدیوین فوج کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے، جبکہ پیچھے والے دستے تھوڑے سے فاصلے پر تھے۔ اسی دوران عثمانی فوج کے بائیں جانب ڈھولوں اور بگلوں کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ عثمانی فوج کے پیچھے والے دستے یہ سمجھ کر بائیں جانب مڑے کہ مولدیوین فوج اس طرف بھی موجود ہے، اور اس طرح عثمانی فوج کا نظم و ضبط ٹوٹ گیا۔ سلیمان پاشا نے عثمانی فوج کو دوبارہ اکٹھا کر کے لڑانے کی کوشش کی، مگر وہ اس میں بری طرح ناکام ہوا اور آخر کار سلیمان پاشا نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا۔ پسپا ہوتی ہوئی عثمانی فوج کو شدید جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور 3 دن تک مولدیوین فوج عثمانی فوج کا پیچھا کر کے انہیں قتل اور گرفتار کرتی رہی۔ ولاچین دستے اس جنگ میں محفوظ رہے کیونکہ وہ دریائے برلات کی دوسری جانب تھے اور لڑائی ختم ہونے سے پہلے ہی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ جنگ یورپ میں عثمانیوں کی سب سے بڑی شکست تھی۔ مغربی مورخین کے مطابق اس جنگ میں 40 سے 50 ہزار عثمانی سپاہی اپنی جان کی بازی ہار گئے اور بڑے بڑے عثمانی سرداروں کو گرفتار کر کے بعد میں قتل کر دیا گیا۔ جبکہ عثمانیوں کے مقابلے مولدیوین فوج کا جانی نقصان نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس شاندار فتح کے بعد پوپ نے اسٹیفن کو چیمپئن آف کرائسٹ کا لقب عطا کیا۔